السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو واحد ہے، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور درود و سلام ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے عزیز بھائی بہنیں، میں آپ سب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے اسلام میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ میوزک تو حرام ہے ہی۔ میوزک سننے والے پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ پلیز، ہم آج دن رات میوزک میں لگے ہوئے ہیں، کیا قرآن سے دور ہے، سنت سے دور ہے، نمازیں ہو جاتی ہے، اذانیں ہو جاتی ہے، ہم میوزک میں لگے رہتے ہیں۔ رات ہوتی ہے ہماری میوزک میں، دن ہوتی ہے ہمارے مسلمان بھائی بہن میوزک میں ہی لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے، میوزک بہت بڑا فتنہ ہے، ان سے بچ کے رہیے۔ یہ میوزک گناہ ہے، میوزک سننے والے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی لعنت برسنا بہت بری بات ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن اگر ہمیں ایک دوسرے کو اگر بولے کہ تم پر لعنت ہو، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا، کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے تم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، تم دور ہو جاؤ جنت سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، یعنی تم دور ہو جاؤ جنت سے، تم دور ہو جاؤ آب کوثر سے، تم دور ہو جاؤ دنیا کی ہر بھلائی سے، تم دور ہو جاؤ حلال رزق سے، تم دور ہو جاؤ ہر خیر و بھلائی سے دنیا اور آخرت کی، تم ہر برائی کی طرف جاؤ، ہر شر کی طرف جاؤ۔ لعنت کا اتنا بڑا مطلب ہے، تو ہم کسی مسلمان کی، کسی اپنے بھائی کی لعنت برداشت نہیں کرتے، تو سوچیے اگر جس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول لعنت کر دے، اس کا کیا حشر ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کے نبی کی لعنت برستی ہے میوزک سننے والوں پر۔ دیکھیے، ساحر علی بگا، یہ تو ناچنے گانے والے لوگ ہیں، ان کو نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے، یہ دین سیکھتے نہیں کہ اسلام میں پیسہ کمانے کے کس ذرائع ہے، کس طریقے سے ہمیں پیسہ کمانا چاہیے۔ انہیں بس پیسے کی بھوک ہے، بس پیسے کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، انہیں بس کمانے سے مطلب ہے، چاہے وہ حلال حرام کی انہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ ان کو بس پیسہ آنا چاہیے، نام آنا چاہیے، شہرت ہونا چاہیے، بس باقی حلال پیسہ ان کو نہیں چاہیے۔ یہ گانا گا کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، یہ تو ان کی حرام کمائی تو ہے ہی، اور اوپر سے گانا گاتے ہیں، حرام کام کرتے، گناہ ہے، اور اوپر سے اب انہوں نے جو ایک گانا نکالا ہے، ساحر علی بگا کا ایک گانا نکلا ہے کہ زمین اور آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا۔ یہ آپ سبھی نے ہو سکتا ہے سنا ہو، اور نہیں سنا ہے تو پلیز اس کے چینل پہ جا کے سننا مت، کیونکہ آپ جائیں گے اس کے ویوز بڑھیں گے تو یوٹیوب کیا کرے گا کہ اس کے اور وہ اس گانے کو اور پروموٹ کرے گا اور لوگوں تک بڑھائے گا، اور جتنے اس کے ویوز بڑھیں گے، اس کی ڈیمانڈ سے لائکس بڑھیں گے، تو اتنا زیادہ اس کو پیسہ ملے گا یوٹیوب سے۔ تو پلیز جا کے جن لوگوں نے سانگ سنا نہیں ہے اس کو سننا نہیں، اور جن لوگوں نے سنا ہے اس کو بینڈ کرنے کی پوری کوشش کر دو پلیز۔ یہ گانا جو نکلا ہے کہ زمین اور آسمان سے ہر زبان سے لا الہ نکلا، تو لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں۔ تو ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، بس ایک دھماکے کے ساتھ یہ زمین، یہ دنیا، انسان کا وجود آ گیا، ایسا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اور یہ اس کے سانگ میں جو اس نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان سے ہر زبان سے لا الہ نکلا، تو لا الہ کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ کفر پھیلا رہا ہے، ہم سب کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارا ایمان خراب کر رہا ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا، ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کوئی معبود نہیں، ہمیں کہنا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے لا الہ، پورا کلمہ نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پورا کلمہ نہ پڑھے، صرف لا الہ تک پڑھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں، تو یہ کفر ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیے، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پرستش کا انکار کر دیا، اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا، باقی ان کے دل کی حالت کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یہاں دیکھیے کلمہ توحید کا مطلب دیا گیا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے اس میں لکھا ہے معبود بحق. تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اس کی دلیل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. الہ کی دلیل کہاں معبود ہے، اس کی دلیل سورہ ہود کی آیت نمبر 26، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہاں پہ لا الہ الہ کی جگہ تعبدو لکھا ہے. یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. اب برحق کی دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 62، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے. تو ہمیں یہاں سے برحق کی دلیل مل گئی. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تو اگر کوئی انسان صرف لا الہ تک ہی کلمہ پڑھ دے اور پورا الا اللہ نہ پڑھے تو وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے. دار اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو ہمیں پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اگر کوئی صرف لا الہ تک پڑھے تو وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوگا، یہ کیونکہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں. یہاں پہ اللہ کا تو ذکر ہے نہیں، صرف ڈائریکٹ ہے کوئی معبود نہیں. سب کا اللہ کا بھی انکار ہے اس میں کہ کوئی معبود ہے نہیں، یعنی اللہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ان سب سانگز، یہ ناچنے گانے والوں سے دور رہیے. یہ لوگ خالی گمراہ کر رہے ہیں. قرآن کی طرف آئیے، سنت کی طرف آئیے، سنت قرآن کی آیت سنیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریے. ہمیں اگر ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے تو ان کی فرما برداری کرنا ہی ہے. انہوں نے منع کیا شرک سے، کفر سے، بدعت سے. شرک کو پہچانیے، شرک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے، قرآن پڑھیے، شرک کفر بدعت سے توبہ کیجیے، اور یہ گانے سانگز یہ سب سے بھی توبہ کریے. اور یہ سانگز تو بالکل بھی نہیں سنیے، کوئی سا بھی سانگز مت سنیے. اور یہ جو ساحر علی بگا کے جتنے بھی سانگز ہیں سب کو بینڈ کریے. ہم اگر مسلمان اس سانگ سنتے رہیں گے اور سانگس پروموٹ کرتے رہیں گے، ویوز بڑھاتے رہیں گے سنگرز کے، تو پھر کب برائی ختم ہوگی اس دنیا سے؟ کیسے برائی ختم ہوگی؟ ہم وہ قوم ہے جس کو جو برائی کو مٹاتی ہے، ہم وہ قوم ہے جو برائی بے حیائی کو مٹاتی ہے. تو اگر ہم ہی پروموٹ کریں گے، ہم ہی ویورز بڑھائیں گے ایسے سنگرز کے، تو ہم کیسے برائی کو مٹائیں گے؟ برائی کو مٹانا آج سے، ابھی سے، ہم خود سے شروع کریں. ہمیں آج ہی سے شروع کرنا ہے. گانا وغیرہ سننا چھوڑ دینا ہے. کسی کو چاہے، اور فلمیں بھی دیکھنا چھوڑ دیجئے، مت دیکھیے، یہ سب گناہ کام مت کریے. قرآن اور سنت کے باتیں سنیے، قرآن اور سنت کی طرف آئیے پلیز. صحابہ کرام کے قصے سنیے، ان کے جیسا قرآن اور سنت سے محبت کریے، ان سے ایسا ایمان لائیے. صحابہ کرام کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیے، ویسا عمل کریے. اور یہ جو ہے ساحر علی بگا کا سانگس، اس کو پلیز بینڈ کریے، اس کو سنیے نہیں. جس نے نہیں سنا ہے وہ ہرگز جا کے نہ سنے، اور جس نے سن لیا ہے وہ دوبارہ نہ سنے، کیونکہ اس میں کفر ہے. زمین اور آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یہ نکلا، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا کرے، سلف الصالحین کے روشن منہج پہ چلائے، صحابہ کرام کے طریقے پہ، صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن و سنت کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے دل، دماغ، روح، زبان سب پاک کرے، ہمیں ہدایت دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. آمین یا رب.